نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ چھوڑ دیتے ہیں بیویاں وصیۃً لأزواجہم وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے متاعاً الی الحول ایک سال کے لیے فائدہ اٹھانا غیر اخراج نکالنے کے بغیر فإن خرجنا پس اگر وہ نکلیں فلا جناح علیکم پس تم پر کوئی حرج نہیں فیما فعلن فی انفسہن اس کام کے بارے میں جو وہ خود کریں اپنے نفسوں کے بارے میں من معروف شرعی ضابطے کے مطابق واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست حکمت والا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف اور طلاق دی گئی عورتوں کے لیے فائدہ ہے متع ہے بالمعروف دستور کے مطابق حقاً علی المتقین یہ واجب ہے متقیوں پر۔ یہ دو آیتیں ہیں، ان میں سے پہلی آیت جو ہے اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں بیوہ ہو جائیں اور ان کے شوہر فوت ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان عورتوں کے لیے شوہروں کے ذمہ واجب ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کریں کہ وہ 1 سال تک ان کی بیویاں انہی کے گھروں میں رہیں گی۔ لیکن یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اور چونکہ میراث کے احکام آ چکے ہیں، اس وقت تک میراث کے احکام آئے نہیں تھے، تو جب میراث کے احکام نہیں آئے تھے تو یہ حکم تھا، اور جب میراث کے احکام آئے تو ان میں باقاعدہ اب بیویوں کے لیے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی میراث میں حصہ مقرر کیا گیا ہے کہ اگر شوہر کے بچے ہوں تو بیوی کا 8واں حصہ ہوگا اس کے تمام مال میں، اور اگر اس کے بچے نہ ہوں تو 1/4 حصہ ہوگا اس کا۔ تو یہ شریعت نے، قرآن نے یہ حصہ اب بیان کر دیا۔ تو یہ آیت، اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ حکم اب منسوخ ہے۔ پہلے یہ حکم تھا جب تک میراث کا حکم نہیں آیا تھا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو فوت ہونے سے پہلے اس کے ذمے یہ لازم تھا کہ وہ وصیت کرے کہ اس کی بیوی کو 1 سال تک اس کے گھر سے نہیں نکالا جائے گا، وہ 1 سال تک اس گھر کے اندر رہے گی، اور اس صورت میں اس بیوی کا مناسب خرچہ یہ بھی اس شوہر کے وارثوں کے ذمے ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب میراث کے احکام آ گئے تو یہ حکم اب منسوخ ہو گیا۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ عورتیں خود نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی عدت پوری ہو جائے جو 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور ان کے لیے مناسب رشتہ اگر ان کو مل جاتا ہے اور وہ خود اپنی شادی کر کے وہاں سے چلی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسی صورت میں شوہر اور شوہر کے جو وارث ہیں اور اس کے جو ذمہ دار ہیں اس کے خاندان والے، ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ وہ عورتیں، پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا حکم بیان فرمایا تھا کہ جن کی شادی تو ہوئی لیکن رخصتی نہیں ہوئی، کہ پہلے طلاق ہو گئی، تو ان کے لیے تو یہ متع واجب ہے۔ لیکن وہ عورتیں کہ جن کی رخصتی ہو چکی ہے اور شوہر اور بیوی کے درمیان میں حقوق قائم ہو چکے ہیں، تعلقات قائم ہو چکے ہیں، اس کے بعد اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کو متع دینا پڑے گا، لیکن یہ حکم استحبابی ہے، یہ وجوبی نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی اس بیوی کو کہ جس کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں، حق مہر کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا بہت ہدیہ بھی دے، جو کم سے کم 1 جوڑا ہے۔ تو یہ حکم اب مستحب ہے، یہ فرض یا واجب نہیں رہا۔ ہاں، وہ عورتیں کہ جن کے ساری تعلقات قائم نہیں ہوئے اور ان کے لیے حق مہر مقرر نہیں ہوا، ان کے بارے میں یہ واجب ہے کہ
کہ ان کو ضرور ہدیہ دینا پڑے گا، جو کم سے کم ایک جوڑا ہے، ورنہ یہ شوہر کی مالی حالت پر موقوف ہے کہ شوہر کی مالی حالت کیا ہے۔ اگر اس کی حالت اچھی ہے، وہ مالدار ہے، تو وہ اچھا ہدیہ دے، اور اگر وہ غریب ہے تو وہ اپنی غربت کو سامنے رکھتے ہوئے ہدیہ دے۔ لیکن جب عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو اب ایک تو اس عورت کا گھر اجڑ گیا، وہ شوہر کی محبت سے اور اس کے گھر سے محروم ہو گئی۔ ایسے موقع پر اگر شوہر ضد میں آ کر اس کو اور پریشان کرے، ذلیل کرے، رسوا کرے، تو یہ مروت کے بھی خلاف ہے اور اخلاق کے بھی خلاف ہے، اور یہاں پر اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ قرآن کی یہ کئی آیتیں ہمارے سامنے گزریں کہ قرآن ان چیزوں سے روک رہا ہے۔ قرآن ہمیں اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ رخصت کرتے وقت طلاق کی صورت میں اس عورت کو اچھے طریقے سے رخصت کیے جائے، اور حق مہر تو اس کا ادا کرنا ہی ہے، لیکن حق مہر کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے کچھ ہدیہ بھی دے دینا چاہیے، جو کم سے کم ایک جوڑا ہے، ورنہ یہ شوہر کی مالی حالت پر موقوف ہے۔ اور یہ اب اگر عورت ایسی ہو کہ جس کے تعلقات جس کے ساتھ شوہر کے قائم ہو چکے ہوں تو یہ حکم استحبابی ہے، اور اگر تعلقات قائم نہیں ہوئے تو یہ حکم وجوبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حقاً علی المتقین، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، توجہ ان کے ذمہ حق ہے، یعنی ان کو اپنے منصب اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا قرب کا تعلق ہے اور تقوی پرہیزگاری والا تعلق ہے، ان کو اس کے بارے میں زیادہ تاکید سے اور زیادہ اہتمام سے کام لینا چاہیے، ان کی طرف سے اس طرح کی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غفلت سے کام لیتے ہیں وہ متقی پرہیزگار نہیں ہیں، وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قرب کا مقام حاصل نہیں ہے کہ جس قرب کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر لازم کریں اور ان کا سختی سے اہتمام کریں۔ تو یہ کمی کی بات ہے، ان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کمی پائی گئی ہے، لہٰذا ہمیں اس کمی کو دور کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا، اس کی رضامندی کا اور اس کی مشیت کا اور اس کی خوشی کا مقام ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اور ان چیزوں میں چاہے وہ مستحب کے درجے میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔